السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے وعلیکم السلام جی الحمدللہ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ حجامہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص جو ہے نا عمل ہے، جنہوں نے تقریباً ہر موقع پہ جو ہے نا حجامہ کیا ہے، پاکستان میں اس کا کیوں رجحان نہیں ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ میں نے اپنے چینل میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ میں بدقسمتی کہہ سکتا ہوں کہ جتنے میں پاکستان میں یا پاکستان سے میں باہر گیا ہوں، پہلے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ شاید عرب میں بہت زیادہ اسلام ہے یا دینی علم ہے، لیکن مجھے اندازہ یہ ہوا کہ اگر سب سے زیادہ علمی لحاظ سے لوگ موجود ہیں ہمارے علماء حضرات، تو وہ پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ جو احادیث ہیں یہ بہت لیٹ آ گئیں۔ ہمیں آج سے میرے خیال میں 50 سال پہلے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ایک وہ ٹریٹمنٹ جو کہ تقریباً بہت پرانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پرانی ہے، یعنی مصر کے جو کتب خانے ہیں اس میں 3000 سال کی پرانی جو کتاب ہیں اس میں حجامہ کا ذکر ہے۔ تو یہ ہمیں کسی جو دانشور حضرات تھے، اہل علم تھے، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ تو یہ ہماری بدقسمتی بھی تھی، ورنہ میں پوری یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا آج سے 50 سال پہلے، تو آج آپ کو کوئی بیڈ پہ پیشنٹ اللہ کے فضل سے نہ ملتا، کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو فالج کے مریض ہیں، جو ورلڈ میں 3rd ہے ڈیتھ کے حساب سے بیماری ہے، تو نمبر آف ڈیتھ جو ہے نا وہ نمبر 3 پہ ہے فالج، تو یہ نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی کتنے سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ لنگڑا کے چل رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ بلڈ سرکولیشن ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اب ایک شٹیکا کا مرض آپ لے لیں کہ کتنے لوگوں نے سرجری کی، اور اس سرجری کے ساتھ بجائے اس کے کہ وہ ٹھیک ہوتے، ان کا لوور لمب ہی پیرالائز ہو گیا، کمپلیٹ مفلوج ہو گئے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ اس سے پہلے ہم مستفید نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اب الحمدللہ لاسٹ ایک عشرے سے بہت زیادہ اس کے بارے میں رجحان آ رہا ہے، اور اس کا ایک الٹرنیٹ یہ ہے کہ بہت ایسی بیماریاں جن کا کہیں علاج نہیں تھا، یعنی آپ نہیں پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں لا سکتے کہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہو اور اس کا ہیپاٹائٹس اس لیول کا کلیئر ہو جائے کہ وہ بلڈ ڈونر بن سکے۔ تو اس کی میں اور کوئی وجہ نہیں، کیونکہ کوئی نئی کتاب نہیں آئی ہے کہ جس میں ابھی آیا ہو کہ جی حجامہ کرنا ہے۔ وہی پرانی کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی کی حدیث جو آج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب وہ بنی ہیں یا جب اکٹھی کی گئی ہیں، اس وقت کی وہ حدیث ہے، لیکن ہماری کسی جو ہمارے اہل علم حضرات ہیں ان کی نظر نہیں پڑی تھی۔ ڈاکٹر صاحب میرا تعلق جو ہے نا ساؤتھ پنجاب سائڈ سے، تو میں جب چھوٹا تھا تب کی بات ہے کہ ہم سنتے ہوتے تھے ایک خاص قسم کا نا کیڑا لگاتے ہوتے تھے جسم کے مختلف حصوں پہ، وہ بھی اس طرح کا خون جو ہے نا گندا خون سک کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ابھی بھی میرے خیال میں کہیں پہ یہ جانور کا جو ہے نا سینگ وغیرہ اس سے بھی وہ کرتے ہوتے تھے، لیکن وہاں پہ ایون کہ ملتان سائڈ تک بھی اس طرح کا حجامہ کا میں نے نہیں سنا، شاید ہوگا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ لوگ حجامہ بھی کراتے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ نیم حکیم والی بات ہے یا پوائنٹس کا کچھ ہوتا ہے اس طریقے کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں چند اس کی مثالیں دوں گا کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک تو جو کروانے والا ہے، میں اس کو اس لیے الزام نہیں دوں گا کہ وہ بھی لوگ ہیں نا کہ وہ اپنا پیسہ کسی کو قتل کر کے حاصل کرتے ہیں، چوری کر کے حاصل کرتے ہیں، وہ بھی لوگ ہی ہیں نا، تو ان کا ذریعہ معاش وہی ہے۔ اب جس بندے کو حجامے کا نہیں معلوم، ایون دن وہ حجامہ کر رہا ہے، وہ اس نے اپنے ایک ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ لیکن کویسچن اس بندے سے ہے کہ جو حجامہ کروا رہا ہے وہ کیوں نہیں دیکھتا کہ میں کہاں سے کروا رہا ہوں؟ مثلا ہمارے لوگ یا ہمارے ہاں اس لیول کا لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے سر کے اوپر کوئی بیماری ہے تو مجھے سر کے اوپر ہی پوائنٹ لگائے جائیں، اور وہ کیوں کہتے ہیں کہ حجامہ تھراپسٹ نے کہا ہے کہ اگر آپ کے سر کا مسئلہ ہے نا تو سر کے اوپر ہی پوائنٹ ہوگا۔ بے شک وہ جو سر کا مسئلہ ہے وہ آپ کی باڈی، سر کا میرے خیال میں شاید کوئی ایسا مسئلہ ہو جو بیماری آپ کی سر میں ہو لیکن وہ اس کا باڈی سے تعلق نہ ہو، باقی باڈی سے تعلق ہوتا ہے تو بیماری آتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی میرے تو سر میں بیماری ہے اس لیے میرے سر کا ہی حجامہ ہونا چاہیے۔ اور وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ حضرات جنہوں نے حجامے کے اوپر کوئی وقت نہیں لگایا، نہ ہی کسی کے پاس گئے ہیں، بس انہوں نے چند چیزیں جو ریکوائرڈ ہیں بس وہ اٹھائی ہیں، اس کے بعد وہ حجامے کر رہے ہیں۔ ایک مثال میں دوں گا کہ میرے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ
ویکسین میں نے لگائی ہے اور ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے مجھے آپ نے 1 کپ لگانا ہے۔ میں نے کہا 1 کپ کیوں لگانا ہے؟ وہ جی وہ اس سے اس کی ویکسین کا جو برے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ وجہ تو نہیں ہوگی کہ وہ مقناطیس نکال لیں؟ اچھا، تو میں نے کہا کہ کیا وہ ویکسین وہیں پہ کسی نے باندھی ہوگی، وہ آگے اس نے وہ سرکولیٹ نہیں ہوگی؟ کہتے نہیں، ہمارے گھر میں آتے ہیں ہجامہ تھراپسٹ، وہ صرف اسی جگہ پہ وہ لگاتے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس ہجامہ تھراپسٹ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بلڈ سرکولیشن پوری ایک جہاں سے لیٹ سے یہاں سے میرا بلڈ نکل جا رہا ہے، دوبارہ یہاں آنے میں اس کو کتنا ٹائم لگے گا؟ اس کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ بلڈ سرکولیٹ ہو رہا ہے جسم میں، ورنہ وہ ڈیفینیٹلی کہتا کہ بھائی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے، وہاں سے تو وہ سرکولیٹ ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ ہجامہ کر رہے ہوں گے تو پھر رزلٹ نہیں آئے گا۔ اب دوسری بات یہ کہ مثلا ایک لیور ہے، لیور میں آپ کا پرابلم ہے تو آپ کے رائٹ لیگ کے اوپر بھی پوائنٹ لگیں گے۔ اب جو اس بندے نے ہجامہ نہیں پڑھا یا اس نے اناٹمی نہیں پڑھی، اس کو کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہاں کے اس کے پوائنٹ ہے؟ اگر ٹو دا پوائنٹ اس کی جو ہجامہ کی جو ریکوائرڈ پوائنٹ ہیں وہ لگائے جائیں تو میں کہتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو فائدہ نہ ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ پورے جسم میں کتنے پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہجامہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہجامہ کرنے کے لیے تو 5 پوائنٹ ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہجامہ ہونا نہیں چاہیے، جہاں پوائنٹ نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ تو آپ پوری باڈی پہ پوائنٹ لگا سکتے ہیں۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ 365 پوائنٹس ہیں، میں وہ اتنے تو پورا جسم میں ہی کور ہو جاتا ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو 5 پوائنٹ ہیں، جو 5 جگہ ہیں جہاں پہ ہجامہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ یہ جتنے بھی ہمارے جو سسٹم ہے اس میں وینز آ رہی ہیں، کوئی سٹمک لائن جا رہی ہے، کوئی لیور کی لائن جا رہی ہے، کوئی گال بلیڈر کی جا رہی ہے، جس طرح اگر کوئی کسی جیسے وہ لوگ اس کو بہت بہتر سمجھتے ہیں جو آپ کو پنکچرنگ کرتے ہیں، تو اگو پنکچر میں میریڈین ہوتی ہے کہ یہ لائن یہاں سے پاؤں تک جا رہی ہے، یہ اس سسٹم کی ہے، اس سسٹم کی ہے۔ تو جب ان سسٹمز کو اکارڈنگلی جب آپ ان کو ڈیٹاکس کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو یہ ہے کہ نمبرز جو ہے نا، یہ اب نمبرز ایسے بھی ہیں کہ ایک بندے کی ہائٹ ہے 7 فٹ، ایک بندے کی ہائٹ 5 فٹ ہے، اب 7 فٹ کے اوپر زیادہ پوائنٹ لگیں گے، 5 فٹ والے کے اوپر کم لگیں گے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک یہ بھی بتائیں کہ آج کل جیسے کینسر ہے، ایڈز ہے، ہیپاٹائٹس آپ نے پہلے بتا دیا، یا ٹی بی ہے، کیا اس کا علاج بھی اسی ہجامہ میں ہے؟ جی الحمدللہ ہجامہ کا مرض الموت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن علاج کے لیے ایک ٹائم انٹرول ضرور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیور کے سیروسز ہیں اور وہ سیروسز اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کا لیور ٹوٹلی ڈیڈ ہو گیا، اب آپ کہیں کہ جی اس کو ہجامہ سے ٹھیک کیا جائے۔ اگر انسان گڈ ایج میں ہے اور اس کے علاوہ گڈ ہیلتھ میں ہے، اس کو چاہے کینسر ہے یا HIV وائرس پازیٹیو آیا ہے، ہجامہ سے ٹھیک ہوتا ہے۔ گڈ ایج سے کیا مراد ہے؟ منیمم اور میکسیمم؟ گڈ ایج سے یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ بندہ ویسی ہی وہ ڈیتھ پوزیشن پہ پہنچا ہوا اس وقت اس کو فالج ہو جائے، ابھی آپ کہیں کہ جی اس کا فالج ٹھیک ہے، وہ ویسی ہی وہ مفلوج ہوا ہے، فالج جو ہے نا اوپر سے آیا، اب اس طرح کے بندے کی پھر ریکوری مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ ہے، مثلا ایک بندہ ہے 35 سال میں اس کو فالج ہوتا ہے یا 35 سے 60 تک ہوتا ہے، اس کی باقی صحت ٹھیک ہوتی ہے، اب اس کی ریکوری کے بہت زیادہ چانسز ہیں بنسبت اس بندے کے جو 70 پلس میں گیا ہے، آلریڈی وہ پیرالائز ہوا تھا، اس کے اوپر فردر اوپر سے اس کو فالج ہو گیا۔ سر یہ آپ کی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا سرٹیفکیٹس وغیرہ 16-17، یہ سارے آپ کے اپنے ہیں یا ایسی تصویریں لگائی ہوئی ہیں؟ یہ تو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ پڑھیں گے، سارے آپ کے سامنے ہیں، کوئی ہیڈن نہیں ہے، تو اس میں ساتھ لکھا بھی ہوتا ہے کہ کس چیز کی سرٹیفکیٹ ہے، یا کہ یہ سب سے بہترین علاج ہے کیونکہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر ہجامہ تھراپسٹ ٹھیک ہو، بشرطے کہ وہ ہائیجینیکلی ساؤنڈ ہو، تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ مثلا اس کو یہ بھی پتا ہو کہ کہاں میں نے پوائنٹ نہیں لگانا، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اسے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کن حالتوں میں ہجامہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ یہ چونکہ سنت علاج ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا سنت کی وجہ سے یہ کرتے ہیں، آئیں گے کہ یہ سنت علاج ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور مجھے ایکسپیرینس نہ ہو اس کا تو وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب وہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ کہے گا یہ ہجامہ ویسی ہی ہے، اور جب وہ کہے گا کہ ہجامہ ویسی ہی ہے، میں نے تو ہجامہ کرایا ٹھیک نہیں ہوا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث کی نعوذ باللہ نفی ہو گئی کہ یہ بہترین علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نفی نہ ہو بلکہ یہ پروموٹ ہو۔
ڈاکٹر صاحب آپ کی یہاں کی لوکیشن کیا ہے اگر کوئی بندہ آنا چاہے، اسلام آباد سے آنا چاہے، پنڈی سے آنا چاہے اور بہر سے آنا چاہے؟ لوکیشن ہماری اس کو پہلے ڈبل روڈ کہا جاتا تھا، اب اس کو اسٹیڈیم روڈ کہتے ہیں، کیونکہ یہاں اسٹیڈیم جو ہے نا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی لوکیشن ہے۔ کلینک کا نام ہے ہیلتھ کیئر سینٹر، پلازے کا نام پینوراما سینٹر ہے، اسٹیڈیم روڈ راولپنڈی۔ آباد سے آنا چاہیں تو آپ 0 پوائنٹس والے راستے سے بھی آ سکتے ہیں، فیض آباد سے، پشاور موڑ والے راستے سے بھی آ سکتے ہیں، اسلام آباد سے تو سارے روڈ جو ہے نا لنک کرتے ہیں آئی جی پی کو، آئی جی پی کے بعد پھر آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ جو لوگ آتے ہیں جے ٹی روڈ پہ ان کے لیے فیض آباد سیوٹیبل ہے، فیض آباد قریب ہے یہاں پہ۔